الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے کئی رشتے وابستہ ہو جاتے ہیں. ایک تو ماں باپ کا رشتہ، دوسرا بھائی بہن کا رشتہ، تیسرا چچا تایا خالہ ماموں وغیرہ کا رشتہ. لیکن یہ تمام رشتے جسمانی ہیں اور ان کا تعلق جسم سے ہے. جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت نہ ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ بھائی بہن کا تھا، نہ دیگر رشتے تھے. جب دنیا میں آئے تو پھر یہ تمام رشتے آپ سے وابستہ ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت کا جو رشتہ ہے آپ کے جسم سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ آپ کے جسم سے بھی ہے، آپ کی روح سے بھی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ آپ کے جسم سے بھی ہے اور آپ کے روح سے بھی ہے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور بنسبت دوسروں کے مومن کی جانوں کا سرکار پر ان سے زیادہ حق ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو مومنین کی مائیں ہیں تو مفسرین اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب مومنین کی مائیں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں، وہ ان کے والد ہیں. اب قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ بھی بات بتلائی گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تفسیر میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار کی ازواج مطہرات جب مومنین کی مائیں ہیں تو سرکار ان کے والد ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ سرکار مردوں میں سے کسی کے والد جو ہے نا نہیں ہے. تو پھر کیا اس میں کیا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر سرکار مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے والد ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ نبی جو ہے وہ امت کے روحانی والد ہوا کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہیں اور آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں. تو بہرحال بتانا میں یہ مقصود ہے کہ انسان کے جو رشتے وابستہ ہو جاتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ انسان کے جسم سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے. اور اللہ پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ انسان سے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہوتا ہے. تو لہذا عزیزان محترم، تو دنیا میں جب کوئی رشتہ آتا ہے، دنیا میں جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے،
تو ہر رشتے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ کے حق والدین کا آپ پر حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرے, ان کا احترام کرے, ان کی خدمت کرے, اور ان زبان سے ان سے ایسی بات نہ کہے جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہو, اور ان کی نافرمانی سے بچے. اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی کا رشتہ اگر کسی سے ہے تو پھر بڑے بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ رشتے کا کہ آپ اس کا احترام کریں, اس کی تعظیم کریں اور اس کی بات کو مانیں. چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے تو آپ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور اس کی ضروریات کی تکمیل کریں. بہرحال عزیزان محترم, تو ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں, ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہم پر ہے, بھائی بہن کے حقوق ہم پر ہے, اور بیوی بچوں کے حقوق ہم پر ہے, اسی طرح یہ جسمانی رشتوں کے جیسے حقوق ہیں تو روحانی رشتے جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جو روحانی رشتے ہم سے ہیں اس پر بھی جو ہے نا ہمارا ان کا بھی ہم پر حق ہے, ان کا بھی ہم پر حق ہے. بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اگر حق ہے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. تو لہذا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس کو مانے, اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے کیا کرے؟ بچے, اور اللہ رب العزت سے محبت رکھے, اس کی تعظیم کرے اور اس کا ادب کرے اور اس کا احترام کرے. یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہے. اسی طرح جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر حقوق ہیں. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا تو حق یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. پھر دوسرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تیسرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کریں. اور چوتھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. پانچواں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں. اور چھٹا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جو ہے نا دنیا سے ہر چیز سے عزیز رکھے اور ہر چیز سے جو ہے نا پیارا رکھے. تو آئیے اسی کچھ تفصیل اور مثالیں نمونے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. سب سے پہلے جو حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایمان لانا ہے. کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہم کو بتائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہم کو بتائی ہیں, خواہ وہ سنت کے حوالے سے ہو یا فرض کے حوالے سے ہو, احکام کے حوالے سے ہو, نصیحت کے حوالے سے ہو, جو بھی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہو, دینی معاملات کے حوالے سے ہو, جو بھی معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں بتلائی ہیں اس کو دل سے سچ جاننا اور ماننا, اور جو ہے نا اس کے صحیح ہونے کا زبان سے اقرار کرنا, یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی سرکار کی بات پر اس کے جو ہے نا اس کے حق ہونے پر اور اس کے ہمارے لیے فائدہ مند اور بہتر ہونے پر یقین بھی رکھنا, اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس کو ماننا بھی, اور زبان سے جو ہے نا اقرار کرنا کہ سرکار نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ برحق ہے. یہ دل سے ماننا اور تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا, یہ سرکار پر ایمان ہے. اور اگر آپ ایمان لاتے تو ہیں, زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ سرکار جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے, سرکار کی تمام باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے, سرکار کی تمام نصیحتیں ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے ہے. زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عملی طور پر یا دل میں وہ یقین کی کیفیت نہ ہو تو پھر آپ نے سرکار پر ایمان کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کامل مومن نہیں ہیں, آپ کامل مومن نہیں ہیں. تو سرکار کا جو پہلا حق ہے سرکار پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سرکار نے جو بھی بات بتلائی ہے اس کو دل سے سچ جاننا, ماننا, اس پر یقین رکھنا اور اس کے سچے ہونے کا جو ہے نا اقرار کرنا. جب دل میں یقین ہوگا تو پھر اس پر عمل بھی آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے تو پھر آپ ضرور اس کو کیا کریں گے؟ اپنائیں گے. اور آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر آپ ضرور اس سے کیا کریں گے؟ بچیں گے. تو پہلا کام جو ہے نا ایمان لانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی سرکار پر ایمان نہیں لاتا تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے, جو ان دونوں کا پہلا حق ہے, ان دونوں کا پہلا حق ہے, اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان نہ لائے تو پھر ہم نے کافروں کے لیے جو ہے نا جہنم تیار کر رکھا ہے. یہاں دو باتیں بتلائی گئی. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ اس کا مرتبہ شریعت میں کیا ہے؟ وہ کافر ہے. وَلِلْكَافِرِينَ, اور کافروں کے لیے جہنم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہذا دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے نا محبت رکھنا,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا محبت رکھنا، اور تمام چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عزیز رکھنا، اور بہتر سب سے جو ہے نا زیادہ ان سے محبت رکھنا، کیونکہ جو ہے نا عزیزان محترم، میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور ایک انسان کو سب سے زیادہ عزیز جو ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں جو ہے نا، جیسے ایک محاورہ ہے سر سلامت تو پگڑی ہزار، اگر سر سلامت رہا تو پگڑیاں بہت ملیں گی، سر سلامت نہیں رہا تو پگڑی کس کو بنتا ہے، تو لہذا انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ جو ہے نا اس کی جان ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے زیادہ بھی اس کے قریب ہیں اور اس کی جان سے زیادہ اس پر حق رکھتے ہیں، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو اس کی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی جان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے زیادہ جو ہے نا میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک تم جو ہے نا میری جان سے اس کی جان سے زیادہ جو ہے نا اس کے پاس عزیز نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے نا یا رسول اللہ، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو سرکار نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو قرآن کریم میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے نا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کی ہر چیز سے زیادہ کیا ہو جائے، عزیز نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، یہ دوسرا حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ دوسرا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کی جانے والی کوئی ذات ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ذات سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے، محبت کی مستحق ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد کی چیزیں، دوسری چیزیں ان کا درجہ بعد میں ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی ہے۔ تو محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو محبت کے جو ہے نا ایک عام طور پر دو فائدے بتلائے گئے ہیں، دو فائدے بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ محبت کا ایک فائدہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو ہے نا تین خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے مزے کو پائے گا۔ تین خصلتیں، تین چیزیں جس کے اندر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، عزیز ہو جائے۔ یہ جس کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اگر کسی بندے سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ دوسری خصلت ہے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جانا یا مشرکانہ اعمال کرنا ایسے ہی جو ہے نا اس کے لیے اتنا دشوار ہو کہ اس کے لیے آگ میں جل جانا آسان ہو، لیکن جو ہے نا اسلام سے پھر جانا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ تین خصلتیں جس کے اندر ہوگی وہ جو ہے نا ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے مزے کو پائے گا۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر یہ پہلی خصلت پوری ہو جائے تو دوسری دو خصلتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ بعد کی جو دو خصلتیں ہیں ان کا دار و مدار پہلی خصلت پر ہے، کیونکہ جس بندے کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر اس کے پاس جو ہے نا اللہ ہر چیز کا معیار جو ہے نا ہے وہ دنیا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اور وہ کسی کو اگر وہ جو ہے نا کسی کو چاہتا بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چاہتا ہے، اور کسی کو جو ہے نا کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتا ہے۔ چاہتا ہے تو بھی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اور نفرت بھی کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو دیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا ترجیح دیتا ہے، اس کی پسند اس کے پاس جو ہے نا قابل ترجیح ہوتی ہے۔ پہلی پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس کے لیے اتنا عزیز ہوتا ہے کہ جان سے زیادہ، آگ میں جلنے سے زیادہ اس کے پاس عزیز کیا ہوتا ہے؟ آگ میں جل جانے کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن اسلام سے پھرنے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس نے لایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے پاس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ترین ہے۔ تو یہ کیفیتیں جب آ جاتی ہے تو ایمان کی حلاوت آتی ہے۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کا مزہ۔ ایمان کا مزہ، جب انسان کو ایمان کا مزہ ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، بریانی کا مزہ الگ ہوتا ہے، میٹھے کا مزہ الگ ہوتا ہے، گٹکے کا مزہ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا مزہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ایمان اور عبادت کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ یہ مزے ایک وقت میں ختم ہو جا سکتے ہیں۔ بریانی آپ زیادہ کھا لیو پھر دوبارہ کھانا زیادہ طبیعت نہیں چاہتی، اور میٹھا آپ زیادہ کھا لیو پھر جو ہے نا دوبارہ کھانا نہیں چاہتی، لیکن جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور جو ہے نا عبادت کی حلاوت، اعمال صالحہ کی حلاوت ایک ایسا مزہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان جو ہے نا وہ مزے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اتنا زیادہ اس میں لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو محبت کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، ایمان کا مزہ کسی کو اگر لگ جائے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اس کے لیے بار نہیں گزرتی، بار نہیں گزرتی۔ مثال کے طور پر جو ہے نا اگر جاڑے کا موسم ہے، بڑی سخت سردی ہے، بڑی تیز بہت زیادہ سردی ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ جو ہے نا سو جا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، خیال آ گیا کہ اللہ نے نماز فجر مجھ پر فرض کی ہے، اور یہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میرا سونا اس کے لیے کیسے گوارا ہوگا؟ میرا سونا کیسے ہوگا؟ میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب نماز ہے، اس میں میرے رسول کو خوشی نصیب ہوتی ہے نماز سے، تو پھر میں یہ آرام کہے گا رسول کی ٹھنڈک جو جس چیز سے سرکار کو خوشی ہوتی ہے، میرے محبوب کو خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نیند کو بھی قربان کر دیں گے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے۔ جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت جو ہے نا ایسا سخت، اسی سخت گرمی کا عالم تھا کہ باہر قدم رکھنا ممکن نہیں تھا، اور پھر وہ بھی عرب کی گرمی، عرب کی گرمی جو ہے نا، یہاں ہم جو ہے نا 40-42 ہو جائے تو نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، اور 50 کے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ آج تو پھر بھی اے سی ہے گاڑی میں ہر جگہ، لیکن اس زمانے میں نہ اے سی تھا نہ فیان تھا۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ جو ہے نا بڑی قسم پرسی کا، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، مال و دولت کی کمی تھی، ادھر کھجور پک کر تیار ہو گئے تھے، اب سیزن شروع ہونے والا تھا۔ ویسے وقت میں سرکار نے اعلان فرمایا کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، تو صحابہ اکرام جنگ کے لیے نکلے، صحابہ اکرام جنگ کے لیے نکلے۔ تو بہت سے اکثر صحابہ اکرام جنگ کے لیے نکلے۔ ایک صحابی رسول جو ہے نا، ان کے پاس گھوڑا وغیرہ اچھا تھا، سواری اچھی تھی، انہوں نے سوچا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے کہ جو ہے نا میں کیا کروں گا، یہ فوج نکل جائے، میں تھوڑی دیر کے بعد نکل کر آگے کیا ہے ان سے جا کر کیا کروں گا، ملوں گا۔ یہ اس خیال سے وہ لشکر کے ساتھ نہیں گئے، تھوڑی دیر سے نکلیں گے، اس ارادے سے وہ گھر میں بیٹھے رہے، گھر میں رہے۔ اتفاق سے بڑی دھوپ کا، سخت دھوپ کا وقت تھا، اور جو ہے نا ان کے گھر کا پہلے تو ایسے RCC کے چھت وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کھجور کے پھڑوں وغیرہ کے چھت ہوتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر چھت پر پانی چھڑکا گیا، اور کھانا لا کر سامنے رکھ دیا گیا، اور ٹھنڈا پانی لا کر سامنے رکھ دیا گیا۔ کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور چھت پر جو ہے نا پانی چھڑک کر چھت کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے بڑے پرسکون اور جو ہے نا راحت والے جو ہے نا کی کیفیت میں آپ تھے، تو لہذا یہ سامنے کھانا ہے، اوپر ٹھنڈا چھت ہے، اور سامنے پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ فوراً خیال پیدا ہوا کہ میں یہاں پر کھانے اور ٹھنڈک کے مزے لے رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے دھوپ میں گئے ہوئے ہیں، لہذا فوراً کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، راحت کو ٹھوکر مار کے سرکار کے پیچھے نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت۔ جب محبت رسول کا مزہ لگ جاتا ہے، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا، یہ مزہ یہ جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ مصیبتوں میں بھی مزہ آتا ہے،
مصیبتوں میں بھی مزہ آتا ہے. دیکھیے آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا چلو, اگر کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو اس کی جو ہے نا, اس کی محبت جو ہے نا, اس کی وفاداری بھی اسے خوشی دیتی ہے. وہ بے وفائی کے غم میں بھی ایک قسم کا مزہ ہوتا ہے. اگر وہ بے وفائی کرے, اس کی طرف سے جو ہے نا خوشی بھی ملے تو بھی یہ خوشی ہوتی ہے, غم بھی ملے تو وہ غم میں بھی ایک قسم کا کیا ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے عربی میں ایک محاورہ ہے, ضرب الحبیبی ذبیبو, کہ جو ہے نا محبوب کی مار بھی میٹھی ہوتی ہے. محبوب کی مار بھی کیا ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے. تو لہذا عزیزان محترم, تو جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے, جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے تو انسان کو دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اس سے ایک ایسی لذت محسوس ہوتی ہے جیسے انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے تو جیسے طلب ہوتی ہے, ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی اور اس راستے میں مشقتیں برداشت کرنے کی طلب ہوتی ہے, اس کی طلب ہوتی ہے. تو الغرض عزیزان محترم, بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ادنا پہلا فائدہ یہ ہے, ادنا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا دین پر چلنا, اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر دین کی راہ میں آنے والی مشقتوں میں اسے ایک قسم کا مزہ ملتا ہے. بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھا آپ نے, فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے تھے, بھوک و پیاس کی زندگی بسر کرتے تھے, رات بھر عبادت کرتے تھے. کیا بات تھی, انسان تو سونا پسند کرتا ہے, مزے کھانا پسند کرتا ہے, لیکن انہوں نے ان سب کو ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مشقتوں میں بھی انہیں الگ قسم کا مزہ آتا تھا. تو الغرض عزیزان محترم, تو دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا محبت نصیب ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو اسے ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوتی, ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھانے میں نمک کی طرح ہے. اگر کھانے میں نمک ہو تو کھانا جو ہے نا بہتر ہوتا ہے, اور میٹھے میں شکر ہو تو پھر جو ہے نا میٹھا میٹھا نظر آتا ہے. کھانے میں نمک نہ ہو, میٹھے میں شکر نہ ہو تو پھر اس نہ وہ میٹھا کہلاتا ہے نہ وہ کھانا کہلاتا ہے. تو دین کے معاملے میں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نمک اور شکر کا جو ہے نا درجہ رکھتی ہے. اس کے بغیر دین کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور مفسر بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کو سنت کی حلاوت اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی کسی مسلمان کو جب تک کہ وہ یہ یقین نہ کر لے کہ اللہ کے رسول کا حق مجھ پر میری جان سے زیادہ ہے. یہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہ ہو تو پھر سنت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور آپ بہت مرتبہ سنے ہوں گے فنا فی اللہ فنا فی الرسول کی اصطلاحات سنے ہوں گے جو ہے نا مشائخین اکرام سے وغیرہ دیگر سے. تو فنا فی اللہ فنا فی الرسول کا مطلب کیا ہے؟ فنا فی اللہ بولے تو اللہ میں فنا, لفظی ترجمہ اللہ میں فنا ہو جانا, اور فنا فی الرسول بولے تو رسول میں فنا ہو جانا. کیا مطلب؟ ختم ہو جانا نہیں, اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں, اپنی آرزو اور تمنا کو ختم کر دینا. اپنی آرزو اور اپنی تمنا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دینا, اور اپنی آرزو اور تمنا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کہ حکم کے تابع کر دینا, یہی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. فنا بولے تو آپ فنا ہو جانا, ختم ہو جانا, یہ معنی نہیں ہے. آپ رہیں لیکن آپ کی آرزو آپ نہ رہیں, بلکہ ہر معاملے میں دیکھیں کہ میرا پروردگار کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کا اس معاملے میں کیا حکم ہے. زندگی میں کئی ایسے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے نا ٹھکرا کر, کبھی پولیس اسٹیشنوں میں ہمارے کیسز ہیں, کورٹوں میں ہمارے کیسز ہیں. کیا اسلام کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کیا اسلام کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر زندگی کے ہر جو ہے نا مسئلے کا حل جتنا اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. لیکن افسوس اتنا ہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے زیادہ پولیس اسٹیشنوں میں اور جو ہے نا کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف صاف کیا ہے؟ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے, کیونکہ اگر محبت ہوتی تو ان کے طریقے پر چلتے تھے, ان کے فیصلے پر راضی ہوتے تھے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے, اور زندگی کے ہر مسئلے میں ان کو اپنا رہنما بناتے تھے. تو عزیزان محترم, یہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیاوی فائدہ ہے, ایک دوسرا اخروی فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے. ایک صحابی رسول جو ہے نا آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے کہ جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس جب تک رہتا ہوں جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں قیامت کب آئے گی؟
قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تیاری تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی کا حشر آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اخروی فائدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو خل میدان محشر میں حشر بھی سرکار کے ساتھ ہوگا، حشر بھی سرکار کے جو ہے نا ساتھ ہوگا۔ تو لہذا عزیزان محترم، سرکار کا پہلا حق یہ ہے کہ سرکار پر ایمان لایا جائے، پھر دوسرا حق یہ ہے کہ سرکار کو اپنی جان، مال، والد، اولاد، ہر چیز سے زیادہ کیا کیا جائے؟ عزیز رکھا جائے، عزیز رکھا جائے۔ تو لہذا عزیزان محترم، آئیے کچھ ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے کہ جو ہے نا فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے ان کا نام ابو قحافہ تھا، ابو قحافہ تھا۔ تو ابو قحافہ ایمان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کب لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر کیا کیے؟ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کے ایمان لانے پر تو خوشی ہوئی، کیونکہ والد اگر جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر یہ خوشی کی بات ہی ہے، کیونکہ ایمان نہ لاتے کفر میں رہتے تو جہنمی ہمیشہ کے ہو جاتے تھے، تو ان کو خوشی نصیب ہوئی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب جو سرکار کے چچا تھے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ ابو طالب کے حوالے سے جو ہے نا بہت سی اقوال ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں مرے، ایمان کی حالت میں مرے، مگر خاموشی اس معاملے میں بہتر ہے، آپ اس میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموشی اختیار کریں بہتر ہے، یہ مسئلہ پہلے وضاحت کر دے رہا ہوں۔ تو بہرحال علماء جامعہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو ہے نا خاموشی اس معاملے میں اختیار کرنا، کیونکہ نہ وہ خبر کا سوال ہے نہ حشر کا سوال ہے۔ مگر حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میرے والد ایمان لائے، مجھے خوشی ہے، لیکن میرے والد کے ایمان سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی اگر آپ کے چچا آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے والد کے ایمان سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جبکہ جو ہے نا آپ کے چچا آپ پر کیا کرتے؟ ایمان لاتے۔ کیوں؟ والد سے زیادہ سرکار کے چچا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے چچا جو ابو طالب تھے، اگرچہ کہ وہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے ایک الگ بحث ہے، لیکن ساری زندگی کفار اور سرکار کے درمیان دیوار بن کر کھڑے رہے، کبھی کفار کو نقصان پہنچانے نہیں دیے، اور دین اسلام کی تبلیغ کے معاملے میں انہوں نے بہت مدد کی، بہت احسانات ان کے ہیں۔ تو لہذا سرکار اپنے چچا کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو لہذا یا رسول اللہ، میرے والد کے ایمان سے زیادہ مجھے خوشی جو ہے نا آپ کے چچا ایمان لاتے تو خوشی ہوتی۔ کیوں ہوتی؟ ان کے تو والد تھے، سرکار کے چچا، انہیں کیا ہونا چاہیے؟ رشتہ تو دور کا ہے نا بھائی۔ میرے والد کو اگر کوئی راحت نصیب ہوتی ہے، نعمت نصیب ہوتی ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، یا آپ کے چچا اگر کوئی نعمت اور راحت نصیب ہوتی ہے تو زیادہ خوشی ہوگی مجھے؟ ظاہر سی بات ہے، والد کا رشتہ قریبی ہے تو مجھے زیادہ خوشی۔ لیکن قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فرما رہے ہیں؟ میرے والد کے ایمان سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی آپ کے چچا ایمان لانے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چچا پر آپ کے چچا ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوتی، اور میرے نزدیک میری خوشی سے زیادہ آپ کی خوشی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یہ محبت تھا، یہ محبت تھی کہ اپنے والد کے ایمان کی خوشی سے زیادہ سرکار کی اپنی خوشی سے زیادہ سرکار کی خوشی پیش نظر ہے۔ اور محبت کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہے نا تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، جو آپ کی وفات ہوئی، اس کی بنیادی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تھا۔ سرکار کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جدائی میں گھلتے رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تب بھی جو ہے نا یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلا بھیجا کہ جو ہے نا ابو بکر جو ہے نا یہ وصیت کی کہ دیکھو جب مجھے جو ہے نا نہلایا جائے، کفنایا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے سب پاس رکھ دینا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر اجازت ملی تو جو ہے نا
دفنا دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. نہلایا گیا, کفنایا گیا اور سرکار کے سامنے رکھ دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ابو بکر آپ کے بازو میں دفن ہونا چاہتے ہیں, تو آواز آئی سرکار کے پاس سے کہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے پاس دفن کر. یہ محبت تھی, وہ کرم فرمائی تھی. یہ محبت تھی کہ زندگی بھر ساتھ رہے اور پھر جو ہے نا وفات کے بعد بھی ساتھ رہنا ہے, پھر حشر میں بھی ساتھ اٹھیں گے. پھر سرکار کی کرم فرمائی یہ ہوئی کہ ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے پاس داخل کر دو. تو عزیزان محترم, ایسی محبت کی صحابہ کی زندگی میں بہت. ایک صحابیہ ہے, صحابیہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد جو ہے نا آپ نے وہاں مشکیزہ, اس زمانے میں پانی کی تھیلیاں ہوا کرتی تھی, پانی کی تھیلی کو منہ لگا کر آپ نے پانی پیا. سرکار نے پانی کی تھیلی کو منہ لگا کر پانی پیا, تو وہ صحابیہ نے پانی کی تھیلی کی قیمت نہیں دیکھی بلکہ فوراً اس کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا. ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ بطور تبرک کے اپنے پاس رہے, دوسرا مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جب اس کو ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر دوسرے کے لب مبارک نہ لگے, دوسرے کے ہونٹ نہ لگے. یہ محبت ہی اسی کئی مثالیں آپ کو ملے گی. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہجرت کا موقع تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, جو ہے نا غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. جاتے جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سامنے آتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں. سرکار نے پوچھا اے ابو بکر ایسے بے چین بے قرار کیوں ہو؟ تو سرکار ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے نا میں کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو فوراً آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ دشمن کا حملہ پہلے مجھ پر ہو. اگر کبھی یہ خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. کبھی دشمن کا خیال دائیں آتا ہے تو دائیں چلا جاتا ہوں, بائیں آتا ہوں تو بائیں چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میں ایک ادنا آدمی ہوں, لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت ہلاک ہو جائے گی. تو یہی منظر تھا کہ شمع کے اطراف پروانہ جیسے پھرتا ہے, غار ثور تک چلے جانے تک یہی گول پھرتے رہے, کہیں دشمن کا حملہ ادھر سے نہ ہو, کہیں سرکار کو تکلیف نہ ہو. اندر گئے تو واقعہ آپ کو معلوم ہے, مخررین اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکار کو پہلے غار میں جانے نہیں دیا بلکہ پہلے اندر گئے, اپنے کپڑے پھاڑے اور جو ہے نا تمام سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ کھلا تھا تو کیا کرے وہاں پر رکھ دیے. جو ہے نا سانپ کاٹ رہا تھا تو بھی آپ نے سرکار مانڈی پر آرام فرما ہے, اور اپنی جان کی جو ہے نا وہاں خطرہ تھا, لیکن سرکار کی نیند سے زیادہ اپنی جان, سرکار کی نیند اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی. سرکار بیدار نہ ہو جائے اسی لیے سانپ کی تکلیف کو بھی برداشت کیا, لیکن سرکار کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. یہ صحابہ کی محبتیں تھی. تو یہ ان کی محبتیں تھی کہ عزیزان محترم, تو سب سے پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے. اور محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی ایک علامت اتباع بھی ہے. سرکار کی اتباع اور پیروی کرنا ہے. سرکار کی اتباع اور جو ہے نا پیروی کرنا ہے, کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے, انسان کی ایک فطرت ہے, وہ سب سے زیادہ جس کو چاہتا ہے اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. اب ایک نوجوان کی مثال لے لو, وہ کسی فلمی ہیرو کا لائکر ہے تو اس کا ہیئر اسٹائل بھی ویسے ہوتا ہے, ڈریس کا اسٹائل بھی ویسے ہوتا ہے, لائف اسٹائل بھی ویسے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فلاں جو ہے نا ہیرو کو کیا کرتا ہے, چاہتا ہے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے راستے پر چلتا ہے. جب نبی کی محبت جان سے زیادہ عزیز ہو جائے تو پھر سوائے نبی کی اتباع کے انسان کسی اور کی اتباع نہیں کرتا. اگر انسان نبی کو چھوڑ کر, سرکار کو چھوڑ کر اگر دنیا کے فیشن یا دنیا کی کسی اور چیز سے کسی اور کی تقلید کر رہا ہے, کسی اور کی اتباع کر رہا ہے, تو سمجھو کہ وہ نبی کی محبت میں کامل نہیں ہے. کیونکہ فطری تقاضا ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتباع کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھیں کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے. ایک دو مثالیں دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو جو ہے نا آگے بڑھاتا چلو. عزیزان محترم, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے کیا ہے, ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ایک مقام پر گول پھرا رہے ہیں. اپنی اونٹنی کو کیا کر رہے ہیں, گول پھرا رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اونٹنی کو کیا کیا جا سکے, گول پھرایا جا سکے, یوں گول کیوں پھرا رہے ہو آپ, یوں گول کیوں پھرا رہے ہو؟ تو جو ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہے, کچھ ہے, لیکن ایک مرتبہ میں نے سرکار کو دیکھا تھا کہ یہاں اونٹنی کو آپ نے گول پھرایا تھا, لہذا سرکار کے عمل کی اتباع میں گول پھرا رہا.
اس سے آپ کو ایک بات کیا ملتی ہے، جہاں اتباع کا جو ہے نا، جہاں اتباع کی دلیل ملتی ہے کہ سرکار کی اتباع کے جو ہے نا جذبہ معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کے کسی عمل کی جو ہے نا آپ کو حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو، مصلحت معلوم ہو نہ ہو، بلکہ سرکار نے کیا ہے تو پھر آپ کو بھی کرنا ہے۔ اس کی مصلحت جاننا، وہ کیوں کرے، کیسا کرے، کیا کرے، وہ ضروری نہیں ہے۔ سرکار نے کہہ دیا ختم، سرکار نے فرما دیا، سرکار کا عمل ہے ختم کرنا ہے۔ عبداللہ جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کو گئے، حجر اسود کو بوسہ لیا، بوسہ لے کر حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما تھا، میں اس لیے چومتا ہوں کہ جو ہے نا میرے مصطفیٰ نے تجھے جو ہے نا چوما تھا، ورنہ تو سوائے ایک پتھر کے کچھ اور نہیں ہے۔ تو جو ہے نا کوئی عمل صحابہ کرتے تھے بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے، میرے حبیب نے ایسا کیا ہے، میرے جو ہے نا رسول نے ایسا کیا ہے، جو ہے نا اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، یہ ان کا مکان جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے مکان کا پرنالہ پڑتا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں ان کے مکان کا پرنالہ پڑتا تھا۔ جب بارش ہوتی تو وہ جو ہے نا وہ پرنالہ کیا ہوتا تھا، پانی گر کے مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا، اور جو ہے نا اس پہ چھینٹے اچھلتے تھے نمازیوں کو، اس سے تھوڑا نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ سرکار کے زمانے میں وہ جو ہے نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دور گزرتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، جو ہے نا مدینے کی آبادی بڑھتی گئی، تو معاملہ جو ہے تھوڑا پیچیدہ ہو گیا۔ اس وقت جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ہے نا پرنالہ نکال دیا۔ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالہ کیا کر دیا، نکال دیا۔ نکالنے کے بعد میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ نے یہ پرنالہ نکالا؟ ہاں، وہ لوگوں کو چھینٹے اچھل رہے تھے، اس لیے میں نے یہ پرنالہ نکالا۔ تو لہذا جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ پرنالہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر کھڑے ہو کر لگایا تھا، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر کیا کیا تھا، لگایا تھا۔ یہ سننا تھا وقت کا وزیر اعظم قیصر و کسریٰ، روم اور ایران کی سپر پاور کی حکومت ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے نا کپکپایا کرتی تھی، جس کو دیکھ کر متزلزل ہوا کرتی تھی، وہ خلیفۃ المؤمنین، وہ امیر المؤمنین کہتا ہے کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگائیں گے۔ امیر المومنین تھے، کسی میستری سے کسی سے کہتے کہ میاں ٹھیک ہے وہ پرنالہ لگا دو، نہیں، جس نوعیت کے ساتھ وہ پرنالہ لگایا گیا ہے کہ جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، سرکار جو ہے نا ان کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر لگائے تھے، چونکہ سرکار تو بظاہر دنیا میں تشریف فرما رہے تھے، لیکن عباس کا رول تو ادا کیا جا سکتا تھا، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرے کاندھے پر تم کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگانا۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ، یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا جذبہ۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کی محبت ایسی تھی، ان لوگوں کی اتباع ایسی تھی، وہ جذبہ ایسا تھا، دنیا کی کوئی قوم انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ آپ اسلام کی ساری جنگوں کو دیکھیے، صحابہ سے 10 گنا زیادہ جو ہے نا دشمن کی تعداد تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کیوں؟ وہاں ہتھیار کی طاقت نہیں تھی، وہاں جو ہے نا اسلام کی طاقت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ اطاعت کے تعلق سے اور ایک بات نکلی ہے تو میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول سونے کی انگوٹھی لگا کر آئے، ان کو معلوم نہیں تھا سونے کی انگوٹھی کے تعلق سے، تو سونے کی انگوٹھی لگا کر آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی، سونے کی انگوٹھی، لوہے کی چاندی کی نہیں، سونے کی انگوٹھی نکال کر کیا کر دی، سرکار نے پھینک دی، اور فرمایا کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی لگانے والے یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ بہرحال نکال کر سرکار نے پھینک دی، پھینکنے کے بعد جو ہے نا محفل ہوئی، محفل برخاست ہو گئی، اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے۔ سرکار نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا تھا،
انگوٹھی پہننے سے منع کیا تھا، اس کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ شریعت کا مسئلہ بھی وہی ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا نہیں ہے، اس کو بیچ کر کوئی دوسرا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی اس کو دوسرے استعمال میں لا رہا ہے تو جو ہے نا لے سکتا ہے، لیکن پہننا منع ہے۔ تو جب تمام محفل برخاست ہوئی، سرکار چلے گئے تو وہ انگوٹھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، وہ صحابی رسول انگوٹھی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے وہ جو ہے نا، اے وہ صاحب دیکھو، وہ انگوٹھی جو ہے نا سرکار نے پہننے سے منع فرمایا ہے، تم پہنو مت، لے کر اس کو بیچ کر کچھ کاروبار تو کر سکتے ہو یا اخراجات تو پورے کر سکتے ہو، دوسرے کام تو کر سکتے ہو۔ تو قربان جائیے وہ صحابی رسول پر، یقیناً سرکار نے پہننے سے منع فرما دیا ہے، لیکن سرکار نے ایک مرتبہ اس کو نکال کر پھینک دیا اور اپنی نظریں اس سے پھیر لی، تو میری یہ مجال نہیں ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ پھر میں اس کو لے لوں، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں پھر اس کو لے لوں۔ یہ تھا محبت رسول، یہ اتباع رسول۔ سرکار نے جس چیز سے منہ پھیر لیا، وہ خاص سونے کی انگوٹھی ہو، ہیرے کی ہو، صحابہ کے معاملے میں اس کی کوئی وقات نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، ہم سرکار کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ تھے وہ قربان کرے، وہ چلے گئے، وہ مثال بن گئے۔ ہم کم از کم اتنا کریں کہ سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں، بس یہ قربانی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں بکرے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیفیات الگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ایمان کا معاملہ تھا، وہ جان قربان کرنے سے بھی جو ہے نا وہ دریغ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے جان کی بھی سرکار کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، مال کی بھی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اولاد کی بھی اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنی زندگیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت کی پابندی کرے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، پھر آپ کو دنیا میں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ پھر دنیا میں صاحب اقتدار رہیں گے، صاحب اقتدار رہیں گے۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ایمان لانا ہے، دوسرا حق محبت کرنا ہے، تیسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے تم مجھ سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ سے محبت ہے، اتباع سرکار کی۔ دیکھو بھائی، ایک باپ ہے، باپ جو ہے نا بیٹے کو بول رہا بیٹا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو میں جیسا بولے ویسا سننا۔ یہ بات معقول سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ نہیں، جو ہے نا بیٹا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پڑوسی جیسا بولا ویسا سننا بولتے کیا؟ یا جو ہے نا کوئی تو بھی میرا دوست جیسا بولا ویسا سننا بولتے نہیں، جس سے محبت ہے اتباع بھی اسی کی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں دلیل کے طور پر رسول کی اتباع دینا پڑے گی، رسول کی اتباع پیش کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ رسول کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کی اتباع اگر کوئی کرتا ہے تو رسول کی اتباع چھوٹ جاتی ہے، لیکن رسول کی اتباع اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی اتباع نہیں چھوٹتی۔ اللہ کی اتباع کیا ہے؟ نہیں چھوٹتی۔ وہ بولیں گے کیسے؟ آپ بولیں گے کیسے؟ دیکھیے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، حرام کا معاملہ ہو، حلال کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے بھی احکامات دیے ہیں حرام و حلال کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام و حلال کے احکامات دیے ہیں۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے جو حلال و حرام کے احکامات دیے ہیں وہ اللہ کے حرام و حلال کے احکامات سے زیادہ اس کی تعداد ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی اتباع کریں گے تو سیدھا سیدھا سرکار نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، وہ اتباع کیا ہو جائے گی؟ ختم، چھوٹ جائے گی آپ۔ لیکن جب رسول کی اتباع کریں گے آپ تو رسول خود کے احکامات کی بھی آپ کو تلقین کریں گے، اللہ کے احکامات کی بھی تلقین کریں گے۔ تو لہذا رسول کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول سے محبت کرے، کیونکہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن رسول سے وہ دشمنی نبھاتے تھے۔ تو اللہ سے محبت کا دعوے دار ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول سے بھی محبت کرے، لیکن رسول کے محبت کرنے والا ایک بھی ایسا نہیں ملے گا وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہو، بلکہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول کی اتباع میں دو نعمتیں آپ کو ملے گی کہ قل ان فاتبعونی یحببکم اللہ،
تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. رسول کی اتباع تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی. یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ دو انعامات ملیں گے. تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, پھر تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی. تو یہ اتباع رسول کی جو ہے نا کا فائدہ ہے. اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی جو ہے نا مغفرت ہوگی. تو یہ تیسرا ایمان, سرکار پر ایمان لانا, محبت کرنا, اتباع کرنا, اور سرکار کی عظمت, سرکار کی تعظیم کرنا, سرکار کی بڑائی, سرکار کی جو ہے نا بڑائی کا جو ہے نا سرکار کی بڑائی کو تسلیم کرنا, اور سرکار کو باعظمت جاننا, اور سرکار کا احترام کرنا. یہ سرکار کی قرآن کہتا ہے سرکار کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. سرکار کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور سرکار کی تعظیم کرے, سرکار کی تعظیم کرے اور سرکار کی توقیر کرے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ دوسرے مقام پر فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے, سرکار کی تعظیم اور احترام کیے, اور اس کتاب کی پیروی کی جو ان پر نازل کی گئی ہے, وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہیں گے. آپ کو کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر, اور جو ہے نا اللہ سرکار کی تعظیم کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرنا, اور قرآن کی اتباع کرنا. یہ کامیابی کی ضمانت قرآن دیتا ہے. صحابہ کی تعظیم کیسی تھی, صحابہ کا احترام کیسا تھا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھے, لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ سرکار کے چہرے مبارک کے بارے میں کچھ بتاؤ تو میں بتا نہیں سکتا تھا. میں بتا نہیں سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ سرکار تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے, لیکن عظمت اور احترام میں نے کبھی سرکار کے چہرے کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں. عظمت اور احترام کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی میں نے سرکار کے چہرے کو بے تکلف آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں, لیکن سب سے محبوب ذات میرے نزدیک تھی. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ سرکار کا چہرے مبارک کیسا ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. تو صلح حدیبیہ ایک صلح ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ سرکار اور صحابہ کیا کر رہے ہیں, سر مونڈ رہے ہیں, اور جو ہے نا بعض صحابہ سر کٹا رہے, بال کٹا رہے ہیں, بعض سر مونڈ رہے ہیں. یعنی ایک عمرے کی کیفیت سرکار نے کیا کی, خواب میں دیکھی. جب عمرے کے لیے نکل پڑے تو جو ہے نا کفار نے روک دیا, اور جو ہے نا وہاں پر ایک صلح ہوئی. بہرحال کفار کے درمیان جو ہے نا رابطہ رہا, کبھی ادھر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے فلاں آتے رہے, ادھر سے بات چیت بیچ میں جو ہے نا لوگوں کے ذریعے سے ہوتی رہی. تو کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ, جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک, عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اب بعد میں ایمان لائے, اس وقت تک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے. وہ جو ہے نا کفار کے نمائندہ بن کر آئے سرکار کے پاس بات کرنے کے لیے. تو جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں گویا کہ ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی, اور جس کو پانی مل جاتا ہے وہ چہرے پر مل لیتا ہے, اپنے جسم پر کیا کر لیتا ہے, مل لیتا ہے. اور سرکار جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طرح خاموش اور بے حرکت ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ پتلے ہیں اور ان کے سروں پر کبے اور پرندے ہیں کہ حرکت کرنے سے اڑ جائیں گے. اس کے بعد یہ منظر, صحابہ کا منظر اور صحابہ کا ادب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو صحابہ نے کی, جب یہ منظر عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے نا گئے تو کفار سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے اور ان کی مخالفت کی کبھی بھی کوشش مت کرنا. جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی, وہ نبی کے خون کے خطرے کو زمین پر کیسے گرنے دیتی. یہ جو ہے نا صحابہ کا معاملہ تھا. تو عزیزان محترم, تو یہ ہم مسلمان ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرنا ہے, تعظیم بھی کرنا ہے, اور چوتھا جو ہے ادب بھی کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی, ذات کا ادب بھی کرنا ہے, سرکار کی ذات کا ادب بھی کرنا ہے. سرکار سے جو جو چیز وابستہ ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, اس کا بھی ادب کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ منسوب جو بھی چیز ہے, بوئے مبارک ہے, اس کا بھی ادب کرنا ہے. سرکار سے وابستہ صحابہ کی نسبت ہے, صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے.
سرکار کے اہل بیت ہے ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور سرکار کی محفل ہے جس میں سرکار کا ذکر چل رہا ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے، اور سرکار کے میلاد کا جلوس ہے تو اس میں بھی ادب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو سرکار کا بھی ادب کرنا چاہیے، سرکار سے وابستہ ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے، ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے۔ یہی جو ہے نا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں جو ہے نا بے ادب لوگوں کے تعلق سے جو بات آئی ہے، با ادب لوگوں کے تعلق سے کیا آیا ہے؟ بے ادب لوگوں کے تعلق سے آیا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اگر تم سرکار کے بارگاہ میں معمولی سی بھی بے ادبی کرتے ہو، معمولی سی بھی جو ہے نا بے ادبی کرتے ہو تو تمہیں دو سزا دی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور جو ہے نا دوسرا یہ کہ تمہیں وہ برباد ہونے کا شعور بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر اس کو ریکور کرنے کا موقع بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ سرکار کی بے ادبی کا یہ انجام ہوگا۔ اور سرکار کی جو ہے نا جو ادب ہوتا ہے، ادب کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ادب کی دولت، سرکار کے ادب کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کو سرکار کی ادب کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ اگر سرکار کا ادب ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتا، سرکار کے ادب کے لیے ویسا سینہ چاہیے، ویسا دل چاہیے۔ جن دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے انہی کو ادب کی دولت سرکار کی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا انعام کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، اگر ان سے کچھ گناہ کبھی سرزد بھی ہو جائے تو ادب کی جو ہے نا وسیلے سے اللہ رب العزت ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے گناہوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے جنت کا اجر بھی ہے۔ یہ با ادب لوگوں کی بات بتلائی گئی، یہ با ادب لوگوں کی بات بتلائی گئی۔ تو الغرض عزیزان محترم، باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم، تو سرکار پر ایمان لانا، سرکار کی محبت کرنا، سرکار سے سرکار کا ادب کرنا، سرکار کی تعظیم کرنا، یہ سرکار کی اتباع کرنا، یہ سرکار کے ہم پر حقوق ہیں، اور یہ حق ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر پھر ہم ان حقوق کو ادا بھی نہ کریں اور پھر یہ شکایت کریں کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بات یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنی ہمیں یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے کوئی الگ سے نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کوئی جو ہے نا نیا وہ کرنے کی ضرورت نہیں، راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کھا رہے ہیں، شریعت سرکار منع نہیں کرتے کھاؤ، بلکہ پی رہے ہیں، ہر چیز کرو، لیکن سرکار کے عمل کی روشنی میں کرو، ہر چیز کرو سرکار کا کیا معاملہ تھا۔ نوجوان ہے تو یہ سوچے کہ سرکار کی جوانی کیسی تھی، وہ دیکھے سرکار کی جوانی بالکل پاکیزہ تھی، گندگیوں سے، عملی گندگیوں سے، عقیدے کی گندگیوں سے، حالانکہ ماحول ایسا تھا کہ ہر طرف شراب عام تھی، زناکاری عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، لڑائی جھگڑا عام تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسی جو ہے نا ناگفتہ بھی حالت میں، ویسے پر آشوب ماحول میں بھی ایک جو ہے نا شمع تھی جو سارے ماحول کو منور کر رہی تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ ماحول پورا ایسا تھا، نبوت سے پہلے جب سرکار کی جوانی کا معاملہ تھا کوئی مومن نہیں تھا، کوئی نیک آدمی نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا، ہر طرف برا ماحول، ہر طرف ماحول تھا، لیکن ویسے وقت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے محفوظ تھے۔ تو یہاں نوجوانوں کے لیے یہ درس ہے کہ ماحول خواہ کتنا بھی برا ہو، آج دیکھتے ہیں کالجوں میں ماحول خراب ہے، دوستانہ ماحول خراب ہے، ماحول کتنا بھی خراب ہو، لیکن تمہیں جو ہے نا سرکار کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دامن کو ان داغوں سے بچانا ہے۔ پہلے تو برے ماحول میں رہنا نہیں ہے، لیکن اگر ویسا سابقہ بھی پڑ جائے، اب کالج میں تو جانا پڑتا ہے، برے دوست ہوتے کچھ ہوتے، تو ویسے وقت میں اپنے دامن کو برائیوں سے پاک رکھنا، یہ سرکار کی سیرت رہنمائی کرتی ہے۔ سرکار کی جوانی کو دیکھ کر جو ہے نا ہمیں سرکار کی زندگی کی نوجوانوں کے، سرکار کی جوانی نوجوانوں کے لیے جو ہے نا نمونہ ہے، سرکار کی شادی شدہ زندگی شادی شدہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے جو ہے نا نمونہ ہے، سرکار کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک جو ہے نا شادی شدہ لوگوں کے لیے ازواج مطہرات کے سلوک کا نمونہ ہے، سرکار کا کاروبار کرنا یہ کاروباریوں کے لیے نمونہ ہے، سرکار کا لوگوں کے ساتھ تعلق یہ ہمارے لیے جو ہے نا نمونہ ہے، سرکار کی زندگی میں ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے معلوم ہے، نمونہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے، نمونہ ہے۔ کس شخص کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا تصور رکھتا ہے۔
تو لہذا ہمیں کوئی اور آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے جو ہے نا ایسی عظیم ترین ہستی, ایسا عظیم ترین نمونہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس نمونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم دوسرے نمونوں کی تلاش میں ہیں, ہم دوسرے نمونوں کی تلاش میں ہیں. یہی کہا جاتا ہے پڑے پارس بیچے تیل, پڑے پارس بیچے تیل. اب اس کو غلط انداز میں یہ بتایا گیا پڑے فارسی بیچے تیل بولتے, فارسی نہیں ہے وہ, پڑے پارس بیچے تیل. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. پارس ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے, سمجھیے ہیرا سمجھیے, سمجھنے کے لیے ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے. تو ایک آدمی کے پاس وہ قیمتی پتھر موجود تھا, قیمتی پتھر موجود تھا, لیکن اس کو اس کی شناخت نہیں تھی, اس کو اس کی شناخت نہیں تھی. تو وہ اتنا قیمتی پتھر تھا کہ وہ اس کو بیچ کر سات پشت تک جو ہے نا کھا سکتا تھا بغیر کسی محنت کے, آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود تیل بیچ کر گلی گلی کوچا کوچا پھر کر تیل بیچ کر جو ہے نا کیا کرتا تھا, پیسے کماتا تھا, زندگی بڑی مشقت کے ساتھ گزارتا تھا. ایک دن جو ہے نا ایک عقلمند کا, ایک جوہر شناس کا جو ہے نا گزر ادھر سے ہوا, دیکھ کر بولا پڑے پارس بیچے تیل, ارے تو کتنا نادان ہے, پارس جیسا ہیرا تیرے پاس پڑا ہوا ہے, اس کو بیچ کر اپنی زندگی مزے میں گزار سکتا ہے, لیکن کمائی کے لیے, گھر چلانے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے در در جو ہے نا ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو جو ہے نا بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے پاس بھی پارس ہے, ہمارے پاس بھی سرکار کی زندگی کا نمونہ ایک ہیرے کی شکل میں ہے. پھر اس کے باوجود بھی ہم بھکاری بن کر ادھر ادھر دوسرے در در پر بھٹک رہے ہیں, دوسروں سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں, دوسرے خوفزدہ ہو رہے ہیں, دوسرے سے جو ہے نا امید وابستہ کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے, امید وابستہ رکھیے اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے رسول سے, اور اتباع و پیروی کیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر دنیا میں اللہ نے تمہیں ایسا نمونہ اور ایسی طاقتور ذات تمہارے پیچھے ہے کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے, تمہیں اس کی شناخت جو ہے نا نہیں ہے. دنیا کے پاس سپر پاور جو ہے نا طاقتیں ہوں گی اور سپر پاور ہتھیار ہوں گی, لیکن تمہارے پاس وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. تو لہذا ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, ہمیں اس کی قدر جاننے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اس سے وابستگی کی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم, تو میلاد ہم منا رہے ہیں, تو میلاد جب منا رہے ہیں تو ہم یہ تو ٹھیک ہے, یہ میلاد منانا بھی ایک محبت کی علامت ہے, لیکن محبت کی صرف یہی ایک علامت نہیں ہے, محبت کی علامت اتباع اور پیروی بھی ہے. تو ہم میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میلاد میں سرکار کے ادب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے, اور اس محفل کا احترام بھی رکھنا چاہیے, اور پھر ہمیں آگے باقی تمام سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے نا چلنا چاہیے. سیرت پر عمل کرنا, میلاد کا انکار کرنا, یہ بھی جو ہے نا نادانی ہے, اور صرف میلاد کی خوشی منا کر سیرت کو ترک کر دینا یہ بھی نادانی ہے, یہ بھی نادانی ہے. تو لہذا ہمیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں, یہ محبت کی علامت ضرور ہے, لیکن محبت کا یہاں تک ہی ختم نہیں ہونا ہے, بلکہ سرکار کی زندگی کو سننا ہے, اس کو عمل کرنا ہے, اس پر جو ہے نا زندگی گزارنا ہے. تو یہ آپ کی کامیاب زندگی ہے. اس کے لیے آپ کو علیحدہ محنت, علیحدہ جد و جہد کرنے کی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے. نہیں آپ کی دکان نکال کے بازو میں پھر سرکار کی دکان الگ بول کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کاروبار کر رہے ہیں کریے, لیکن سرکار نے کاروبار کے جو اصول بتلائے ہیں کہ جھوٹ مت بولو, کہ مال کا عیب مت چھپاؤ, سامنے والے کو دھوکہ مت دو, اور نفع بھی لو تو کھانے میں نمک کی طرح, نمک میں کھانے کی طرح نفع مت لو, کھانے میں نمک کی طرح لو. یہ سرکار نے جو اصول بنائے ہیں, وہ تجارت کرنا ہے آپ کو کمانے سے نہیں, پہلے تجارت حلال تجارت کا اختیار کرو, شراب وغیرہ دیگر حرام تجارت نہیں, حلال تجارت اختیار کرو, ایمانداری کو پیش نظر رکھو, دھوکہ مت دو, سامان کا عیب مت چھپاؤ, اور لوگوں سے جو ہے نا ضرورت سے زیادہ فائدہ مت لو. یہ سچ بات کو ہمیشہ اپنی تجارت میں جو ہے نا جگہ دو. یہ جو ہے نا یہ طریقے سرکار نے بتلائے ہیں. یہ ہمیں وہی تجارت کرنا ہے, وہی دکان وہی وقت میں کھولنا ہے. یہ اگر آپ جو ہے نا آپ دکان کھول رہے ہیں تو 11 بجے کھول رہے ہیں, شریعت کے پر چلنے گئے تو سرکار کی زندگی پہ چلنے گئے تو تہجد کے وقت دکان کھولنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ جب بھی کھول رہے ہیں دکان, تجارت کے جو اصول ہیں وہ جو ہے نا وہ اصول رکھو, تو پھر جو ہے نا آپ کو یہ دنیا بھی آپ کو ملے گی, اور اس میں خیر و برکت بھی ہوگی. اور جو ہے نا حرام مال اگر دھوکے سے آپ کماتے ہیں, لاکھ روپے بھی ہو تو پھر زندگی میں سکون نہیں رہے گا, لیکن 10 روپے بھی اگر حلال کے طریقے سے کماتے ہو تو زندگی میں خیر و برکت ہوگی. جب وہ نوالا پیٹ میں جائے گا تو آپ کی عبادت کا ذوق آپ کے اندر پیدا ہوگا, دل منور ہوگا, اولاد بھی فرما بردار ہوگی, بیوی سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی.
تو لہٰذا الغرض عزیزان محترم، سرکار کی اتباع کو دیکھیے، سرکار کی جوانی کو دیکھیے، سرکار کی ازدواجی زندگی کو دیکھیے، سرکار جو ہے نا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کو دیکھیے کہ سرکار کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ 11 ازواج مطہرات کیوں تھی؟ ان میں صرف ایک جو ہے نا زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواری تھی، باقی سب مطلقہ تھی، بیوہ تھی۔ اس میں جو ہے نا کچھ خوبصورت بھی تھی، کچھ متوسط بھی تھی، کچھ جو ہے نا اتنی خوبصورت نہیں تھی، جو ہے نا خوبصورت نہیں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام بیویاں سرکار کی 11 تھی۔ کیوں؟ اس لیے یہ اتنی بیویاں ہیں، سرکار کی بیویوں پر بھی لوگ جو ہے نا دشمنان اسلام نے اعتراض کیا، لیکن سرکار کی بیویاں اس قدر تھی، اس لیے تھی کہ سرکار کی ذات نمونہ ہے امت کے لیے۔ تو لہذا ان بیویوں میں کنواری بھی تھی، بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، میڈیم بھی تھی اور کم صورت بھی تھی، لیکن سرکار کا جو ہے نا یہ بتانا تھا کہ دیکھو کنواری کے ساتھ میرے اخلاق کیا ہے، اور مطلقہ کے ساتھ میرے اخلاق کیا ہے، بیوہ کے ساتھ میرے اخلاق کیا ہے، خوبصورت کے ساتھ میرے اخلاق کیا ہے، اور جو خوبصورت نہیں ہے اس کے ساتھ بھی میرا معاملہ رحم و کرم اور شفقت کا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے کہ کسی ہر ایک کی بیوی جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت ہو، بعض کی خوبصورت ہوتی ہے، بعض کی متوسط درجے کی ہوتی ہے، بعض کی خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو سرکار کی زندگی میں نمونہ ہے کہ سرکار خوبصورت بیوی کے لیے بھی جو ہے نا کو بھی کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، متوسط درجے کی بیویوں کے ساتھ بھی، اور جو خوبصورت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی سرکار کا معاملہ محبت اور شفقت والا تھا۔ ہر ایک کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ تو سرکار کی زندگی کو سنو، سرکار کی سیرت کو دیکھو، سرکار نے جوانی کیسے گزاری اور جو ہے نا ازدواجی زندگی کیسے گزاری، تجارت کیسے سرکار نے فرمائی، اور غیر مسلموں کے ساتھ سرکار کا معاملہ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ سرکار کا کیسا تھا۔ وہ جو ہے نا آج ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی کہ ہمارا اسلام اخلاق سکھاتا ہے، ٹھیک ہے یقیناً اخلاق سکھاتا ہے، لیکن اخلاق کے اس میں جا کر مشرکانہ اعمال بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سرکار اجازت نہیں دیتے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سلوک انسانیت کے لحاظ سے بہتر ہونا ہے، لیکن مشرکانہ اعمال کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سرکار نے غیر مسلموں پر بھی کبھی ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن کبھی ان کے مشرکانہ اعمال کو سرکار نے نہیں اپنایا، بلکہ ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی تعلیمات اور احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی انسانیت جیسا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، آج ہمیں نمونہ ہے ہماری زندگیاں کیسے ہو گئی، اٹھے پیدا ہو گئے، بچپن کھیل میں گزر گیا، اس کے بعد پہلے تو 5 سال تک کھیلنے کا موقع ملتا تھا، 5 سال بھی کھیلنے کا موقع نہیں ہے، 3 سال میں لے جا کے پٹا بہت ستارا بول کے گھر میں کیا کرتے ہیں معلوم، اماں انہوں کیا کر رہے ہیں، لے جا کے اسکول میں داخل کر دے رہے، 3 سال تک کیا کر رہے ہیں، ان ذرہ ہوش آتے ہاتھ میں جو ہے نا اس کو 1 سال کا ہوتے جو ہے نا اس کو سیل فون دے رہے، چلو بلا چھوٹ گئی، ان سیل فون میں رہتا اپنا کام کر لو۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد جب لے آ کے اسکول میں ڈال رہے، وہ بھی ڈال رہے تو عیسائی مشنری والے اسکولوں میں، جہاں جو ہے نا اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمنی باتیں سکھاتی ہیں، اور پھر خواب ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ بنے گا، یہ بنے گا۔ پھر اسکول کی زندگی گزر گئی، اسکول کی زندگی گزرنے کے بعد اچھا پڑھ لیے کر لیے تو نوکری، نہیں ہوئے تو جو ہے نا کاروبار میں آ گئے، پھر اس کے بعد کاروبار کی فکر ہوئی، تعلیم کا دور ختم ہوتے ہی کاروبار کی جو ہے نا فکر ہوئی، اب اس کے بعد نوکری ڈھونڈنے میں، کاروبار میں، اس میں لگ گئے، نوکری ختم ہوتے ہی نوکری لگ گئی، نوکری کا سبب بن گیا، اب اس کے بعد چھوکری کا جو ہے نا ہو گیا، اس کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیوی بچے اس میں رہ گئے، اس کے بعد کیا ہو گیا، زندگی پوری ایسے ہی گزر گئی۔ اب اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جب جو ہے نا گورنمنٹ کہہ دی کہ آپ تم قابل نہیں ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، اور تجارت کے جو ہے نا اب طاقت نہیں رہی، سب کچھ ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں۔ وہ دین کی طرف آ کے بھی خاموش نہیں رہتے، مسجد میں آ کے مؤذنوں کی شکایت، اور مسجد میں آ کے اماموں کی شکایت، مسجد میں ایک الگ سیاست، یا جو ہے نا مسجد میں جو ہے نا ایک اب دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دین کے بارے میں جو کچھ بے تکا۔ تو اس طرح ہماری زندگی ہو گئی، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب آخرت۔ یہ مرد آدمی کی بات ہو گئی، یہ مرد آدمی کا مسئلہ ہو گیا۔ عورت کیا کر رہی ہے، عورت کا بھی سیم مسئلہ رہتا، شادی کے بعد جو ہے نا سسرال میں پکانا کھانا، شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، فلاں فلاں فلاں، اس میں ساری زندگی کیا ہوتی ہے، گزر جاتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو گئے، گھر میں شادیاں ہو کر بہویں آ گئی، تو اس کے بعد بہوؤں کی مخالفت میں، ان کو ستانے میں، ان پر ظلم کرنے میں آخری عمر گزر گئی۔ پھر اب آپ نے کیا آخرت کے لیے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو عزیزو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا سرکار کی سیرت کو اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو قائم رکھے۔ یاد رکھیے بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ کل حشر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔
گا، لیکن ویسے پرخطر پرآشوب ماحول میں کام آئے گا تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کام آئے گا، خبر میں بھی ان کا رشتہ کام آئے گا، حشر میں بھی ان کا رشتہ کام آئے گا۔ جو رشتہ آپ کو ہمیشہ کام آنے والا ہے اس کے ساتھ اچھا رہو۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑ دو، نہیں، وہ رشتہ جیسا ہے اس کو اس حساب سے رکھیے، اور سرکار اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو ہمیشہ وابستہ رکھیے۔ ہم نے ہر رشتہ تو اپنا لیا، بیوی کا رشتہ نبھا رہے ہیں، باپ کا رشتہ نبھا رہے ہیں، اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں رہا، اور اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی سے ہم محروم ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، تو میلاد ہم منا رہے ہیں، تو خوشی کا کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے، صرف میلاد کے بعد پوری سیرت بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سیرت بنیاد ہے، میلاد بنیاد ہے، سیرت عمارت ہے۔ بنیاد کو آپ کو جو ہے نا گھر بنانا ہے تو صرف بنیاد ڈالنے کے نہیں بیٹھتے، بلکہ پورا مکان تعمیر کرتے ہیں، اور مکان بنانا ہے تو پھر مکان کو صرف بغیر بنیاد کے بھی آپ نہیں بناتے۔ تو بنیاد اور عمارت دو چیزیں بھی ضروری ہے، میلاد بھی ضروری ہے اور پھر سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہذا اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ اللہ نے سرکار جیسی بہترین نعمت عطا فرمائی، بہترین نمونہ عطا فرمایا، تو ہمارے لیے وہی نمونہ کافی ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہر اعتبار سے اس کو دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دیا، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کیا۔ اللہ نے مسلمان کو تمام قوموں میں امام بنا کر بھیجا ہے، امام بنا کر بھیجا ہے، اس کو کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا اسے دیکھ کر اس کی اتباع کرے گی۔ لیکن آج ہم اپنے مقام کو پہچاننے سے قاصر ہیں، ہم نے وہ مقام نہیں پیدا کیا، ہم نے وہ چیز پیدا نہیں کی۔ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو ایک واقعہ آخری میں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک جو ہے نا ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جو ہے نا جھگڑا ہو گیا، جو مسلمان سے جھگڑا ہو گیا تو مسلمان نہیں تھا، وہ حقیقت میں منافق تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے کلمہ پڑھے، دل میں کفر کو جو ہے نا وہ رکھے، چھپائے رکھے، دل میں کیا کرے معلوم ہے؟ کفر کو چھپائے رکھے۔ تو وہ مسلمان سے بظاہر مسلمان تھا وہ، تو یہودی کا مسلمان کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو یہودی نے کہا جو ہے نا اختلاف ہو گیا، تو یہودی کیا ہے؟ فیصلے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ یہودی کہنے لگا فیصلے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ تو یہودی کہہ رہا ہے، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا، کعب بن اشرف، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑا سردار وہ آدمی تھا، بڑا معتبر آدمی تھا، تو وہ کعب بن اشرف تھا یہودی۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جائیں گے، وہ مسلمان کہہ رہا ہے کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائیں گے، جو گستاخ رسول تھا، جو گستاخ رسول تھا۔ بہرحال دونوں مل کے کیا کرے؟ یہ طے پایا، سرکار کے پاس گئے تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، یہودی کے حق میں جو ہے نا فیصلہ فرمایا۔ تو وہ یہودی کا جو ہے نا وہ مسلمان جو تھا، بظاہر مسلمان تھا، وہ اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا، پھر اس نے کہا چلو ہم دونوں مل کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کے پاس گئے تھے، سرکار نے فیصلہ فرما دیا، لیکن یہودی کہتا ہے کہ یہ مسلمان اس سے راضی نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ذرا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لائے اور مسلمان کی گردن مار دی، اور کہا کہ جو سرکار کا فیصلہ نہ مارے میرے لیے اس کا حکم یہی ہے۔ کیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سے بے دڑا کیوں قتل کر دیا اس کو؟ کیونکہ قرآن کی آیت ان کے پیش نظر تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو ہے نا وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ اپنائے، مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ مومن نہیں تھا، منافق تھا۔ اس بارے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک یہودی کو اپنے سردار پر بھروسہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر بھروسہ ہے، سرکار کے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ اور آپ زیادہ دور نہیں، سرکار کی نے سابق میں مثالیں اٹھا کر دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس غیر مسلم بھی فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے، کیوں؟ ان کا کردار ویسا تھا، ان کی حق گوئی ویسی تھی، ان کی زندگیاں، ان کی جو ہے نا وہ معاملات ویسے تھے۔ تو لیکن آج مسلمان اگر کہتا ہے تو پہلے آدمی دور بھاگ رہا ہے، اور مسلمان سے جو ہے نا مسلمان سے غیر مسلم متاثر ہونا تو دور کی بات، گھر کے لوگ متاثر نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میلاد بنا کر جو ہے نا ہم کھانا پکانا کر کے خوشی کے کر کے وہ کر کے معاملے کو ختم کرنا نہیں ہے۔ یہاں سے میلاد ہے، 12 ربیع الاول کو میلاد ہے، اس کے بعد سارا سال سیرت ہے،
تو میلاد کے ساتھ ساتھ سال بھر اپنے جو ہے نا سیرت کو اپنانا چاہیے. تو سیرت پڑھیے آپ جو ہے نا, علماء اکرام کے بیانات بھی سیرت پہ ہیں, اپنی زندگیوں کو سرکار کی زندگی کے مطابق ڈھالیے. اس کے لیے آپ کو کوئی الگ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک الگ جو ہے نا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا آپ دنیا میں کامیاب و کامران رہیں گے اور دنیا میں سرخرو رہیں گے, پھر آخرت بھی آپ کا مقدر سنور جائے گا آخرت میں بھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف میلاد بنیاد کو لے کر عمارت کو ترک مت کیجیے, کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی اگر جو ہے نا گھر بنانا اگر رہنا چاہتا ہے کسی مقام پر, صرف بنیاد ڈالنے کے نہیں رہتا, بنیاد کے ساتھ عمارت بھی ڈالتا ہے. اگر کوئی بنیاد ڈالنے کے سب کچھ جو ہے نا ساز و سامان لا کے وہاں رہ رہا ہے تو وہ موسم کی ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہتا, نہ بارش سے محفوظ رہتا, نہ دوری سے محفوظ رہتا, نہ دھوپ سے محفوظ رہتا, نہ اس کے ساز و سامان محفوظ رہتے, جب تک کہ وہ عمارت کیا کرے نہ بنائے. تو لہذا آپ صرف بنیاد کو اپنا کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں میلاد منا لیا, جنت میں میرا پلاٹ بک ہو گیا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو لہذا میلاد کے ساتھ ساتھ سرکار کی سیرت کو بھی اپنائیے, سرکار کی زندگی کو بھی اپنائیے, اور سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیا غیر آ کر کرے گا؟ تو عزیزان محترم, میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے, میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی اپنی زندگیوں میں جگہ دیجئے, پھر دنیا و آخرت کی سرخروئی آپ کا مقدر بنے گی. پھر دیکھیے زندگیوں میں کیسی خوشیاں آتی ہے. سرکار کی زندگی میں ہر جو ہے نا شعبے میں نمونہ آپ کے ذات موجود ہے. علماء اکرام سے وابستگی, علم سے وابستگی رکھیے, اپنی جہالت سے دور رہیے, علماء سے وابستگی رکھیے, علماء حق سے وابستگی رکھیے, ان سے پوچھیے, سیکھیے, اپنی زندگی کے اختلافات کو, اپنی زندگی کے معاملات کو شریعت کے احکامات کی روشنی میں جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کیجیے. پھر آپ دیکھیے زندگی میں کیسی خیر و برکت ہوگی, پھر دنیا میں آپ کا مقام کیسے ہوگا. یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں جو آج ہم نے اپنا مقام کیا کر لیا ہے, گرا لیا ہے. یہ چند گزارشات تھی, یہ چند باتیں تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے, اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح ہم نے میلاد سرکار کی محبت میں منائی ہے مولا, اسی محبت میں اے اللہ سرکار کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلام کا اور مسلمانوں کو بول بالا فرما, اور اللہ باطل اور دشمنان اسلام سے جو ہے نا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو دور فرما. اے اللہ اطاعت والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی یہ مجلس منعقد کی ہے اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے سخنے یا حاضر ہو کر اس میں تعاون کیا ہے مولا, ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.